بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ کئی درسوں میں ہم نے آپ کے سامنے جہاد کیا ہے اور کیوں ہے اس عنوان سے قرآن و حدیث کے حوالے سے تقریباً پوری بات پیش کر دی ہے، اور ساتھ ہی کئی ان شبہات، اعتراضات اور الزامات کا مدلل جواب بھی پیش کیا ہے جو جہاد کے اسلامی حکم پر اعتراض کرنے والے یا اسلام کو بدنام کرنے والے کرتے ہیں، یا پھر جن لوگوں کو جہاد کے حکم کی ناقص معلومات ہے ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے بار بار آپ کو بتایا کہ اس دنیا میں امن اور سلامتی اور انسانوں کی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کے لیے، دنیا سے برائی، گناہ اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اسی کا نام جہاد ہے۔ یہ کوشش کئی مرحلوں میں ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات پر کی جاتی ہے، جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ جب آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے اور اپنا تزکیہ نفس کر لے تو پھر زبان اور دلیل سے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ دوسرے بھی اس برائی سے، اس گناہ سے، ظلم سے رک جائیں۔ وہ ان کو دعوت دیتا ہے اور گناہ سے رکنے کے لیے کہتا ہے۔ اس کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے مرحلے میں کافروں اور گناہ پسندوں کی بعض طاقتیں آپ کے راستے میں خارج ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ جن کا کاروبار گناہ ہے وہ دعوت و تبلیغ کا روڑا بنتے ہیں۔ ان گناہ پسندوں سے معاشرے کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ لوگ عام لوگوں کی زندگی اور دنیا کا امن غارت کر دیتے ہیں۔ دنیا کا ہر قانون ان فساد پھیلانے والوں، گناہ پسندوں سے معاشرہ پاک کرنے کی ضرورت سے واقف ہے۔ لہٰذا دنیا کا ہر قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایسے گناہ پسندوں اور گناہ پھیلانے والوں کو طاقت اور قانون اور فوج کے ذریعے سے ختم کیا جائے۔ اسی کا نام قتال ہے۔ قتال کسی مذہب کے خلاف، کسی شخص کے خلاف کبھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو گناہ، ظلم اور برائی کو پھیلانا چاہتا ہے، اور معصوم انسانوں کو دھوکہ دے کر اور فریب دے کر ان کی دولت اور عزت کو لوٹتا ہے۔ اسی کو اسلام کی اصطلاح میں کافر کہا جاتا ہے، اور ان کے خلاف کی جانے والی لڑائی کو جہاد کہا جاتا ہے یا قتال کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے گناہ کے خلاف دلیل اور زبان سے جہاد کرتے رہے۔ یہ جہاد محض اللہ کی خاطر تھا، مگر گناہ پسند عناصر سچ قبول کرنے کے بجائے مخالفت اور دشمنی میں بڑھتے چلے گئے، اور انہوں نے گناہ کے خلاف کام کرنا ناممکن بنا دیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پوری پلاننگ ان لوگوں نے کر لی۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، یعنی ان لوگوں کو جو گناہ اور ظلم اور برائی سے نفرت کرتے تھے، مکے سے مدینہ جانے کی اجازت دے دی، اور اللہ کی اجازت سے خود بھی مکہ تشریف لے گئے۔ اس سفر کا نام ہجرت ہے۔ یہ ہجرت اسی لیے کی گئی تھی
تاکہ امن پسند لوگ پرامن زندگی گزار سکیں۔ مگر ان گناہ گاروں نے جنہوں نے آپ کو مکے سے جانے پر مجبور کر دیا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینے میں بھی سکون سے رہنے نہ دیا اور بار بار مدینے پر حملہ آور ہوتے رہے۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برے لوگوں سے اچھے لوگوں اور نیک لوگوں کی حفاظت کرنا ضروری تھی۔ ہم نے آپ کو ایک سبق میں بتایا تھا کہ اسلامی تاریخ میں غزوہ اور سریہ یہ جنگ کے دو نام لیے جاتے ہیں۔ اگر لشکر کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہیں تو اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور لشکر کسی صحابی کی کمان میں بھیجا گیا ہے تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ حضور نے کتنے غزوات کیے، اس میں مختلف تعداد ذکر کی جاتی ہے۔ سیرت نگاروں میں حضرت موسیٰ ابن عقبہ، محمد ابن اسحاق واقدی، ابن سعد، ابن جوزی وغیرہ نے غزوات کی تعداد کل 27 بتائی ہے۔ سعید ابن مسیب نے کل غزوات کی تعداد 24 بتائی ہے۔ جابر ابن عبداللہ نے 21 اور حضرت زید ابن ارقم نے غزوات کی کل تعداد 19 بتائی ہے۔ علامہ سہیلی نے اس تعداد کے اختلاف کی وجہ یہ لکھی ہے کہ بعض علماء تاریخ نے ایک سفر میں کئی غزوات کو ایک غزوہ شمار کیا ہے، جبکہ بعض دوسرے علماء تاریخ نے ایک سفر میں کئی غزوات ہونے پر ہر غزوے کو الگ غزوہ شمار کیا ہے۔ اسی طرح سرایا کی تعداد بھی مختلف بیان کی گئی ہے۔ ابن سعد نے 40، ابن عبداللہ نے 35، محمد ابن اسحاق نے 38، واقدی نے 48، ابن جوزی نے 56 بتائی ہے۔ اس کی تفصیل زرقانی کتاب جلد نمبر 1 یا سیرت نبوی جلد نمبر 2 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گناہ پسندوں کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے راستے میں، یعنی برائی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کتنا روکا گیا اور کتنا پریشان کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں اور مسلسل گناہ پسند ڈاکو اور لٹیرے مدینے پر حملہ کر رہے ہیں، تو حضور نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ یہ ہجرت کا 7واں مہینہ تھا۔ 30 مہاجر حضرت حمزہ کے ساتھ تھے۔ قریش کا ایک قافلہ ابو جہل کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے سے مقابلہ نہیں ہوا اور قریش کا قافلہ حضرت حمزہ کے دستے کو دیکھ کر خاموشی کے ساتھ نکل گیا۔ پھر ہجرت کے 8ویں ماہ میں ایک سریہ ابو عبیدہ ابن الحارث کی قیادت میں روانہ فرمایا۔ اس میں بھی کافروں سے لڑائی نہیں ہوئی۔ اسی طرح سریہ سعد ابن وقاص، سریہ عبداللہ ابن جحش وغیرہ کا تاریخ میں ذکر ہے، جو سن 1 یا سن 2 ہجری میں ہوئے۔ یہ تمام سرایا اسی دور کے ہیں جب کافروں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں 4 مہینوں میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں جنگ اور قتال حرام تھا۔ ان میں سے 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم حج کے لیے اور رجب کو عمرہ کرنے والوں کے لیے خاص کیا گیا تھا۔ حج اور عمرے کی وجہ سے ان میں جنگ و قتال کو حرام قرار دے دیا گیا تھا اور اس پر مشرکین مکہ بھی عمل کرتے تھے۔ اسلام نے ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا تھا۔ حکم ہے منہا اربعۃ حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں،
ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی مت کرو یا جنگ مت کرو۔ کئی علماء کے نزدیک ان 4 مہینوں میں جنگ و قتال کرنا اب بھی حرام ہے۔ ان سرایہ میں ایک سریہ زیادہ مشہور ہوا، یہاں ہم اس کا ذکر کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ اس واقعے کا مشرکین نے بہت چرچا کیا تھا۔ یہ واقعہ رجب سن 2 کی آخری تاریخ، یا تو 30 رجب کا یا پھر چاند نظر آ چکا تھا تو 1 شعبان کا ہے۔ غزوہ صفوان یا غزوہ بدر اولی بھی کہتے ہیں۔ حضور اس جنگ سے فراغت کے بعد مدینہ پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ مشرکین کا ایک گروہ مقام نخلہ پر پہنچ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے کے ارد گرد جو نظام بنا رکھا تھا، اس کے ذریعے حضور کو علاقے کے تمام قافلوں اور لوگوں کی آمد و رفت کی اطلاع ملتی رہتی تھی۔ نخلہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، مکے سے 1 دن کا پیدل راستہ ہے۔ اس مقام پر ہجرت سے پہلے غالباً سن 10 نبوی میں حضور اکرم کی جنات سے ملاقات ہوئی تھی۔ الغرض جب غزوہ صفوان سے یا غزوہ بدر اولی سے حضور واپس پہنچے مدینہ تو آپ کو اطلاع ملی کہ مقام نخلہ پر مشرکین کی کچھ سرگرمیاں ہیں۔ حضور اکرم نے ایک مختصر سی جماعت جس میں 11 لوگ شامل تھے، اس کا امیر عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا اور روانہ فرما دیا۔ اس جماعت میں سعد بن وقاص، عامر بن ربیعہ جیسے لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت سعد بن وقاص کی روایت ہے، جس کو زرقانی نے نقل کیا ہے، کہ حضور نے جب امیر مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا کہ آج میں تمہارے اوپر ایک ایسے شخص کو امیر بناؤں گا جو بھوک اور پیاس کو تم میں سب سے زیادہ برداشت کر سکتا ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر قافلہ بنا دیا۔ معجم طبرانی میں ہے کہ حضور نے عبداللہ ابن جحش کو امیر مقرر فرمانے کے بعد ایک خط ان کو دیا اور فرمایا 2 دن کا راستہ پورا ہونے کے بعد اس خط کو کھولنا، جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا اور ساتھیوں میں سے کسی کو ساتھ جانے پر مجبور مت کرنا۔ 2 دن کا راستہ گزرنے کے بعد عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، تم برابر آگے بڑھتے رہو یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلہ پر بیٹھ جاؤ اور ان کی خبروں سے مجھے مطلع کرتے رہو۔ عبداللہ ابن جحش نے خط پڑھا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ پھر خط ساتھیوں کو سنایا اور کہہ دیا، تم میں سے کسی کو مجبور نہیں کرتا، جس کو چلنا ہو چلے اور جو واپس ہونا چاہے واپس جا سکتا ہے۔ مہم خطرناک ہے، لیکن سب ساتھیوں نے ساتھ رہنا منظور کیا۔ یہ لوگ آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں سعد ابن ابی وقاص اور عتبہ ابن عنزہ، ان 2 صحابیوں کا اونٹ گم ہو گیا، وہ پیچھے رہ گئے۔ باقی 9 ساتھی نخلہ کے مقام پر پہنچے۔ یہ قصہ فتح الباری جلد 1 میں ہے۔ رجب کی 30 تاریخ تھی، جس مہینے میں قتل و قتال اور جنگ حرام تھا، اس کی آخری تاریخ۔ ایک قافلہ جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا اور مکے جا رہا تھا، یہ ایک تجارتی قافلہ تھا، ادھر سے گزرا۔ 9 ساتھیوں میں سے ایک ساتھی واقد بن عبداللہ نے اس تجارتی قافلے پر ایک تیر چلا دیا۔ تیر کیوں چلایا گیا اس کی وجہ واضح نہیں ہے۔ اس تیر سے قافلے کا سردار، مشرکین مکہ کے قافلے کا سردار عمرو بن الحضرمی مارا گیا۔ اس کے مرنے کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے قافلے کے تمام سامان پر قبضہ کر لیا۔ عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا۔ عبداللہ ابن جحش امیر لشکر نے مال کے 5 حصے کیے اور 4 حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ ایک حصہ حضور اکرم کے لیے مخصوص کر لیا اور واپس مدینہ پہنچ کر یہ حصہ حضور کی خدمت میں پیش فرما دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حملہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا جب تک وحی نازل نہ ہو
سارا مال اور قیدیوں کو محفوظ رکھو۔ حضور کے یہ فرمانے کی وجہ سے عبداللہ ابن جاش اور ساتھی بہت شرمندہ ہوئے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ حضور نے حملے کا حکم نہیں دیا تھا اور یہ حملہ کر بیٹھے۔ ادھر یہ خبر جب مکہ پہنچی تو مشرکین نے اور مدینے میں یہودیوں نے خوب پروپیگنڈا کیا کہ محمد محترم مہینوں میں جنگ و قتال کر کے حرم کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ آپ کہو اس میں لڑنا، آپ کہو اس میں جنگ کرنا بہت برا ہے، مگر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام کا راستہ بند کرنا اللہ والوں پر اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ اور ظلم جنگ سے بھی برا ہے۔ وہ تو تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے واپس پھیر دیں اگر ان کے بس کا ہو۔ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے واپس پھرتا ہے اور کفر کی حالت میں مر جائے تو اس کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے نزول کا مقصد یہ بتا دینا تھا کہ بلا شبہ محترم مہینوں میں جنگ اچھی بات نہیں ہے، مگر اس پر اعتراض کرنے والے اپنے کردار اور اپنے اعمال کو دیکھیں، وہ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اول تو یہ کام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے نہیں ہوا تھا، دوسری یہ بات معلوم نہیں کہ یہ رجب کے مہینے کی آخری تاریخ کو ہوا یا شعبان کے مہینے کی پہلی تاریخ کو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ چاند 29 رجب کو نظر آ چکا ہو اور شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہو جس میں جنگ اور قتال منع نہیں ہے، مگر اس پر بھی اعتراض کرنے والے اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ چنانچہ قرآن نے ان کے ناجائز اور حرام کاموں کو انہیں یاد دلایا کہ تم کون کون سے گناہ کر چکے ہو، کبھی ان پر بھی غور کیا؟ اعتراض کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے 13 سال تک مسلمانوں پر اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم توڑے، جس کی مثال مشکل ہے۔ ان مسلمانوں کا کیا جرم تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جھوٹے اور باطل معبودوں اور جاہلانہ توہم پرستی کا انکار کرتے ہیں؟ کیا یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اس کے لیے ان پر ہر ظلم روا رکھا گیا؟ اس لیے کہ مسلمان اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، ان ظالموں نے مسلمانوں پر ظلم کیے، انہیں ان کے دین پر عمل کرنے، اللہ کی عبادت کرنے سے روکا، سچائی اور ایمانداری کا انکار کیا، خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے اور عبادت کرنے پر پابندی لگائی، مکے کے رہنے والوں کو جو پرامن اور خاموشی کے ساتھ مکے میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو مکے سے باہر نکال دیا، اور حد تو یہ ہے کہ ہر ظلم اور ہر گناہ کو مسلمانوں پر کرنا انہوں نے اپنے لیے جائز سمجھ لیا۔ یہ سب کام یہ لوگ علل اعلان کر رہے تھے اور پری پلاننگ کر رہے تھے۔ 13 سال دنیا دیکھتی رہی، مکے کے سردار دیکھتے رہے اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ ان کے سارے مذہبی ٹھیکیدار خاموش بیٹھے رہے، اور آج ایک مسلمان سے تھوڑی سی چوک ہو گئی ہے، اور وہ چوک بھی حضور کی اجازت سے نہیں، تاریخ اور دن کا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس پر اس قدر شور اور ہنگامہ۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب یہ دستہ مدینے سے واپس آیا اور حضور کو تفصیل بتائی گئی تو حضور نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ میں نے تمہیں جنگ لڑنے یا حملہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا،
کہ ان کا مال غنیمت بھی حضور نے لینے سے انکار فرما دیا تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور نے مال غنیمت کا وہ حصہ جو بیت المال میں جمع کیا جانا تھا قبول فرما لیا اور باقی مال مجاہدین میں تقسیم فرمانے کی اجازت دے دی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی غنیمت تھی اور مسلمانوں کی طرف سے کافروں پر پہلا حملہ تھا۔ عمرو بن حضرمی کافروں کا پہلا مقتول تھا۔ قریش مکہ نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو چھڑانے کے لیے فدیہ حضور کی خدمت میں بھیجا۔ ہم نے پیچھے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ ابن غزوان ساتھیوں سے بھٹک گئے تھے۔ حضور اکرم نے مشرکین مکہ سے کہہ دیا تھا جب تک سعد اور عتبہ میرے پاس واپس نہیں آ جاتے تمہارے آدمیوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم نے انہیں مار دیا ہے تو میں تمہارے آدمیوں کو مار دوں گا۔ پھر چند دن کے بعد سعد اور عتبہ واپس آ گئے تو حضور نے ان کا فدیہ وصول فرما کر عثمان اور حکم کو چھوڑ دیا۔ بعد میں عثمان بن عبداللہ تو کافر ہی مر گیا۔ حکم بن کیسان مسلمان ہو کر مدینہ واپس آ گئے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ کافروں کے پروپیگنڈے سے مسلمانوں کو ایک دم متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ کافروں کا مقصد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے واپس پھیر دیں۔ وہ تو صرف اسی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک جھوٹ، دھوکہ، ظلم، قتل، غارت گری سب جائز ہے۔ وہ ان کا عمل ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو ان کا مذہب ہی جھوٹ اور دھوکے سے چلتا ہے۔ لہذا ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ حق بات قبول کر لیں گے اور سچائی کے راستے پر آ جائیں گے، یہ غلط امید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کافروں کے لیے بیان نہیں فرمائی جو جھوٹ، ظلم اور دھوکے کو اپنے لیے ٹھیک سمجھتے ہیں، بلکہ یہ باتیں تو صرف مسلمانوں کے لیے بیان فرمائی ہیں، مسلمانوں کے لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ تمہارے مال، کاروبار اور جان کا نقصان وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تم سچے دین کے ماننے والے ہو۔ کہ تمہارے مال اور جان کے بھی دشمن ہیں، اور اس سے زیادہ وہ تمہارے دین کے دشمن ہیں، اور جو تمہارے دین کا دشمن ہے وہی بڑا دشمن ہے۔ لہذا تمہیں اپنے دین، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی زیادہ ضروری ہے۔ جو تمہارے مال اور تمہاری جان کا دشمن ہے ان کو تو صرف دنیا کا نقصان پہنچتا ہے، جبکہ جو تمہارے دین کا دشمن ہے وہ تمہیں دنیا اور آخرت کا نقصان دونوں پہنچانا چاہتا ہے۔ لہذا اگر ایک دفعہ تمہاری دنیا کا نقصان ہونے سے دین اور ایمان بچ رہا ہے تو اس کو برداشت کر لو، مگر دین اور ایمان کا نقصان ہرگز برداشت مت کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام ایک پرامن اور سلامتی والا مذہب ہے، دنیا میں امن چاہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امن اور سلامتی کے پیغام لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین اور رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا، سارے انسانوں کا پالنے والا ہے۔ وہی بارشیں برساتا ہے، وہی سورج اگاتا ہے، وہی ہوائیں چلاتا ہے، وہی فصلیں پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، گناہ اور ظلم ختم ہو، دھوکہ وہ چاہے کسی شکل میں ہو وہ ختم ہونا چاہیے۔ کاروبار میں دھوکہ، خرید و فروخت، لین دین میں دھوکہ، معاملات میں دھوکہ، بات چیت میں دھوکہ، عقائد میں اور رشتوں میں، حتیٰ کہ خالق اور مالک رب کائنات کے سلسلے میں مختلف مذاہب کے لوگ عام انسانوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں وہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ جو سچ ہے وہ سامنے آئے اور جو جھوٹ بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام کی مخالفت تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا کاروبار، جن کے معاملات اور جن کے عقیدے اور رشتے کا دھوکہ انہیں فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ دھوکہ اور جھوٹ ختم ہونے سے ان کا کاروبار اور ان کی آمدنی ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے کاروبار اور اپنے جھوٹے رشتوں اور اپنے باطل اور پرفریب مذہب کو بچانے کے لیے اسلام کی مخالفت کرنے لگتے ہیں۔
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا رب العالمین۔